السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم مسلمانوں کو کتنی محبت ہونی چاہیے۔ محترم ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا لازمی جز ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا۔ قرآن اور حدیث میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی تعلیم بھی دی ہے۔ صحابہ کی زندگیاں حب رسول سے، عشق رسول سے سرشار تھی۔ اپنے نبی کو دل و جان سے حضرات صحابہ چاہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرات صحابہ اپنی جان چھڑکتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں صحابہ کی بڑی بڑی قربانیاں موجود ہیں۔ صحابہ نے دنیا والوں کو بتا دیا، ہر رشتے سے بڑھ کر نبی کا رشتہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ہر ایک سے محبت ہوتی ہے، مگر ہر ایک کی محبت سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت ہے۔ کیوں نہ ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات بنائی، آسمان زمین چاند و سورج بنایا، بے شمار نعمتوں سے اللہ نے ہمیں مالا مال کیا۔ کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا یہ نعمت دے کر میں نے تم پر احسان کیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 160 پر 4 میں اللہ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ مسلمانوں، میں نے تمہارے درمیان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر میں نے تم پر بڑا احسان کیا ہے۔ نبی ہمارے درمیان نہ ہوتے، قسم خدا کی ہمیں خدا کا تعارف کون کراتا؟ نبی ہمارے درمیان نہ ہوتے تو ہمیں دین کون بتاتا، شریعت ہمیں کون سمجھاتا؟ نبی ہمارے درمیان نہ ہوتے، صراط مستقیم کا راستہ ہمیں کون دکھاتا؟ اللہ نے قرآن میں کہا، تم سب گمراہ تھے، ہم نے نبی کو بھیج کر تمہارے درمیان بہت بڑا احسان کیا۔ نبی علیہ السلام تمہارے درمیان آتے ہیں، اللہ کا پیغام پڑھ کر سناتے ہیں، دین تمہیں سمجھاتے ہیں، شریعت تمہیں بتاتے ہیں، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، کرنے کے کام کون سے ہیں، نہ کرنے کے کام کون سے ہیں، یہ تمہارے درمیان پیغمبر علیہ السلام بتاتے ہیں۔ کیا یہ اللہ کا احسان نہیں ہوا؟ یقیناً اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہمیں اللہ کا اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ التوبہ آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتے ہیں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، اگر تمہارے اندر تمہارے باپ سے زیادہ، تمہاری اولاد سے زیادہ، تمہاری بیویوں سے زیادہ، تمہاری بھائی بہنوں سے زیادہ، تمہاری وہ کمائی جسے تم محنت سے کماتے ہو، تمہارا وہ اپنا گھر جس میں تم رہنے کے لیے بساتے ہو، تمہاری وہ تجارت جسے تم خون پسینہ بہا کر کماتے ہو، سب چیزوں سے زیادہ اگر تمہارے دل میں نبی سے محبت ہے تو تمہارا ایمان کامل و مکمل ہے۔ اگر تمہارے درمیان، تمہارے اندر دنیا کی چیزوں سے زیادہ محبت نبی سے نہیں ہے تو پھر تمہارا ایمان
ناقص ہے, کمزور ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمارے دل کے اندر اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت نبی سے ہونی چاہیے, اپنی اولاد سے زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے, اپنے خاندان قبیلے سے زیادہ محبت نبی سے ہونی چاہیے, دنیا کی دولت سے زیادہ محبت نبی سے ہونا چاہیے. بخاری شریف کی روایت ہے, حدیث نمبر 13, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. قسم اس خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, تم میں سے ہر ایک صحیح مسلمان نہیں ہو سکتا, کامل مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد سے زیادہ, ماں باپ سے زیادہ, تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ بن جاؤں. محترم ناظرین, یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھاتے ہیں تمہارے نزدیک اولاد سے زیادہ, ماں باپ سے زیادہ, تمام دنیا کے لوگوں سے زیادہ, دنیا و ما فیہا سے زیادہ ہمارے دلوں میں محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے. بخاری شریف کی روایت ہے, 617 نمبر کی حدیث ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے. نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھا. نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. اس وقت میں ظاہر سی بات ہے جتنی خوشی ہوتی ہے کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. کائنات کے سردار, تاجدار مدینہ, احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہمارا ہاتھ ہو, کتنی انسان کو خوشی ہوتی ہوگی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے, اپنی جان کے بعد آپ مجھے بڑے پیارے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر ابھی تک تمہارا ایمان پورا نہیں ہوا, یوں کہو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ پیارے ہیں, تب جا کے آپ کا ایمان پورا ہو سکتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد یوں ارشاد فرمایا میرے آقا اپنی جان سے بھی زیادہ آپ مجھے پیارے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اب تمہارا ایمان کامل و مکمل ہوا. حقیقی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. آپ محبوب کل جہاں ہیں, ساری دنیا آپ سے محبت کرتی ہے. محترم ناظرین, میں آپ کو بتاؤں دنیا کے اندر نباتات ہیں, جمادات ہیں, حیوانات ہیں, انسان ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی ہر چیز آپ سے محبت کرتی ہے. آپ محبوب کل جہاں, ساری دنیا کے محبوب ہیں. جمادات سے مراد پہاڑ اور پتھر جو زمین پر ٹہر جاتے ہیں. ایک مرتبہ آپ کے ہاتھوں میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. کنکریوں نے آپ کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں 2 پتھر تھے. ایک پتھر کا نام ہے متکلم اور ایک پتھر کا نام ہے متکا. کیا مطلب اس کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف لے جاتے تو ایک پتھر آپ کو سلام کرتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا حبیب اللہ. سلام کرتا تھا پتھر, اس لیے اس پتھر کا نام متکلم رکھا گیا, بولنے والا پتھر. اور ایک پتھر تھا جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بائیں طرف لیفٹ سائڈ اس پر ٹیک لگا کر بیٹھا کرتے تھے, اس لیے اس پتھر کا نام متکا, نبی کا سہارا بننے والا پتھر. نبی علیہ السلام اس پر ٹیک لگا کر, سہارا لگا کر بیٹھتے تھے. حجۃ الوداع سے جب نبی علیہ السلام واپس ہو رہے تھے, جہاں احد کا پہاڑ نظر آتا تھا وہاں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ یہ احد کا پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے, سن لو ہم بھی احد کے پہاڑ سے محبت کرتے ہیں.
पत्थरों ने मोहब्बत का इजहार किया। बेजान मखलूक जिसमें जान नहीं होती, ज़बान नहीं होती, वो पत्थर भी आपसे मोहब्बत करता है। गौर करें, हम क्यों ना करें नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत। दूसरी मखलूक है दुनिया के अंदर नबातात, उगने वाली चीज़ें, दरख्त वगैरह। चुनांचे नबी अलैहिस्सलाम जिस रास्ते से चलते थे, दरख्तों की शाखें, दरख्तों की टहनियाँ, डालियाँ झुक कर आपको सलाम करती थी, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पिछले ज़माने में अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, क़ज़ाए हाजत के लिए पेशाब पाखाना करना हो, घर के बाहर लोग जाया करते थे। लेटरिन बाथरूम घरों के अंदर नहीं बनाते थे, बाहर जा कर के अपनी ज़रूरत पूरी करके आते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह क़ज़ाए हाजत के लिए, पेशाब या पाखाना अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए जाते थे, वहाँ पर अगर दरख्त होता तो पत्तों से आपके ऊपर झुंड बना लेते और आप पर साया कर लेते, किसी के नज़र ना पड़े। दरख्तों को भी आप बड़े प्यारे थे। एक मर्तबा एक यहूदी कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सच्चे नबी हैं, अगर कोई गवाही दे दे तो मैं आप पर ईमान लेकर आता हूँ। जगह ऐसी थी जहाँ सिर्फ मैदान ही मैदान, कोई वहाँ पर नहीं था, एक दरख्त था वहाँ पर। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर ये दरख्त मेरा कलीमा पढ़े, मेरे नबी होने का दावा करे, गवाही दे, क्या तुम ईमान लाओगे? उसने कहा ठीक है, अगर ये दरख्त बोल दे तो हम आप पर ईमान लाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त की तरफ इशारा किया, जाओ दरख्त से कहो रसूलुल्लाह आपको बुलाते हैं। जैसे ही आदमी उस दरख्त के पास गया, रसूलुल्लाह आपको बुला रहे हैं, ज़मीन चीरता हुआ, फाड़ता हुआ दरख्त नबी अलैहिस्सलाम के सामने आया और झुक गया, यूं सलाम किया, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। कलिमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दुनिया वालों ने देखा कि दरख्त जिसमें जान नहीं होती, वो दरख्त भी झुक कर आपको सलाम करते हैं। शुरू ज़माने में जब मदीने की मस्जिद बनाई गई, खजूर के तनों की, खजूर के पत्तों की मस्जिद बनी थी, 100 गज़ लंबी 100 गज़ चौड़ी। जिस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते थे, ज़मीन मस्जिद के बीच में, वहाँ पर खजूर का एक तना, खजूर का एक दरख्त लगा हुआ था। उस पे सहारा लेकर, टेक लगाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते थे। उसका नाम है उस्तवाने हन्नाना। तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम कबूल किए तो तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद के अंदर एक मिंबर बनाया और कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या नबी अल्लाह, आप इसके ऊपर बैठ करके आप खुतबा दीजिए, बयान कीजिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सुतून से, यानी खजूर के दरख्त को टेक लगाना छोड़कर मिंबर पर बैठकर आप खुतबा देने लगे। खुतबे के दौरान बच्चे को रोने की जैसी आवाज़ आई। सहाबा परेशान, मस्जिद में कोई बच्चा है नहीं, यहाँ रोने की आवाज़ आती है। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, आकर कहने लगे, ये रोने की आवाज़ मालूम है किसकी है? वो खजूर का दरख्त जिस पे आप सहारा लेकर, टेक लगाकर बयान करते थे, उसका टेक लगाना आपने छोड़ दिया, मिंबर पर बैठ गए, इस वजह से वो दरख्त रो रहा है, बच्चे की तरह चिल्ला चिल्ला के रो रहा है। नबी अलैहिस्सलाम उसके ऊपर हाथ रखे, तब जा कर के उसको तसल्ली हुई। उस दरख्त को ज़मीन में दफन किया गया। जिस जगह वो दरख्त था उस जगह आज पिलर बना हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है उस्तवाने हन्नाना। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। दरख्तों से कोई पूछे नबी आपको कितने प्यारे हैं, दरख्त बताएगा कि नबी हमें अपनी जान से ज़्यादा प्यारे हैं। मोहतरम नाज़रीन, हैवानात भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते थे। आपने वह हदीस सुनी होगी, शिकार ने ऊंट का शिकार, ये हिरन का शिकार करके अपने घर के सामने लाकर बांध दिया था।
नबी अलैहिस्सलाम वहाँ से गुज़र रहे थे तो हिरनी ने नबी अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शिकार ने मुझे जाल में फंसा लिया है, आप मुझे खोल कर छोड़ दें। जंगल में मेरे छोटे छोटे बच्चे दूध से तड़प रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। मैं वादा करती हूँ बच्चों को जाऊँगी दूध पिलाकर, ठीक मैं वापस आ जाऊँगी, आप मेरी बात पर यकीन रखें। नबी अलैहिस्सलाम उस जगह खड़े हो गए, जाल से हिरन को खोल कर छोड़ा। हिरन उछलती कूदती हुई हिरनी गई, अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस इस हाल में आई, उसके बच्चे पीछे पीछे आ रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के पास आकर खड़ी हो गई, या रसूलुल्लाह मुझे पहले जैसा बांध दीजिए। बच्चे झांक झांक कर देख रहे थे। नबी अलैहिस्सलाम के दिल में रहम आया, उस शिकार को बुलाकर कहने लगे, भाई छोटे छोटे बच्चे हैं इस जानवर के, तुम इसे आज़ाद कर दो। बच्चों को दूध कौन पिलाएगा? तुमने इसका शिकार कर लिया है, शिकार तो इंसान को हलाल है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा? इसका इवज़ मुझसे ले लो, इस हिरनी को खोल के छोड़ दो। आपने वो वाक़या भी सुना होगा। ऊंट ने एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की, या रसूलुल्लाह मेरा मालिक काम मुझसे ज़्यादा लेता है, चारा दाना पानी मुझे कम डालता है। नबी अलैहिस्सलाम ने उसके मालिक को बुलाकर कहा, ऐसा क्यों करते हो, जानवर पर जुल्म क्यों करते हो? ये ऊंट मुझसे शिकायत करता है कि तुम काम इससे ज़्यादा लेते हो, खाना कम डालते हो। हलीमा सादिया, जिसने नबी अलैहिस्सलाम को बचपन में दूध पिलाया है, उस ज़माने का वाक़या है जिस वक़्त में हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में दूध पिलाने के लिए अपने गांव ले गई थी। तो उस वक़्त में हलीमा सादिया के पास उनकी अपनी एक बेटी थी जिसका नाम है शीमा, बड़ी बच्ची थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा सादिया दूध पिलाने के लिए ले गई थी, छोटे से बच्चे थे हमारे नबी अलैहिस्सलाम, तो हलीमा कहने लगी अपनी बेटी शीमा से, बेटी जाओ बकरियां जंगल में चरा कर आओ, उसका दूध पिएंगे, बेचेंगे, जो भी मजदूरी हमें मिलेगी उसी से हमारा जीना चलता है, बकरियां ले जाओ। शीमा ने कहा, अम्मी धूप ज़्यादा है, मैं अकेली कैसे जाऊं, भाग भाग कर थक जाती हूं। तो माँ ने कहा, अब्बा तुम्हारे बीमार हैं, हम यहाँ घर संभालते हैं, बकरियों को कौन चराएगा? शीमा ने कहा, अम्मी मुझे मदद की ज़रूरत है, भाई मोहम्मद को मेरे साथ भेज दो। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, बेटी शीमा, छोटे से बच्चे को ले जाके तुम क्या करोगी? तो शीमा कहती है, अम्मी जान, भाई को लेकर जाऊंगी तो मैं बकरियां आराम से संभाल लेती हूँ। कल मैंने भाई को लेकर जंगल निकली थी तो बादल आसमान के आप पर साया कर रहे थे, धूप बर्दाश्त करना नहीं पड़ा हमें। जिधर जिधर मैं भाई मोहम्मद को लेकर चलती हूँ उस तरफ आसमान का बादल साया किए हुए हैं। एक रास्ते में राहिब मिला जो हमारे भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कहने लगा, बच्चा बड़ा प्यारा है, आगे चलकर बहुत बड़ा काम करेगा। भाई की तारीफ को सुनकर दिल बड़ा खुश होता है, बड़ा अच्छा लगता है। तीसरी बात मैंने ये देखी अम्मी, जहाँ मैं भाई मोहम्मद को लेकर बैठती हूँ बकरियाँ जल्दी जल्दी घास चर लेती हैं, और जहाँ मैं बैठी रहती हूँ वहाँ आकर ये बकरियाँ भी बैठ जाती हैं, भाई मोहम्मद का चेहरा देखती रहती हैं। बकरियाँ भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ियारत करती हैं, मुझे बकरियों के पीछे भागना नहीं पड़ता। मोहतरम नाजरीन, आपने देखा हलीमा सादिया के घर में रहने वाली बकरियां आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी जबकि आप बच्चे से थे। हज्जतुल विदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में 100 ऊँट ज़बाह किए। 60 पर 3 ऊँट नबी अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से ज़बाह किए। 5-5 ऊँट सामने लाए जाते थे। एक रिवायत में आता है 9-9 ऊँट सामने लाए जाते थे। जब ऊँट आते नबी अलैहिस्सलाम के सामने, नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा देखते यूं कहते थे, ऐ अल्लाह के नबी, हमें पहले ज़बाह कीजिए, हम आपके हाथों से ज़बाह होना चाहते हैं।
ہم آپ کے ہاتھوں سے ذبح ہونے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اونٹ خود اپنی گردن آگے بڑھاتے تھے کہ مجھ پر چھرا کھونپیے۔ جانوروں کو نبی علیہ السلام سے پیار تھا۔ دنیا کی مخلوق بے زبان مخلوق ہے، لیکن وہ بھی نبی علیہ السلام سے پیار کرتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، نبی علیہ السلام کے پاس ایک اونٹنی تھی جس کا نام تھا قصوہ۔ جب نبی علیہ السلام کا وفات کا وقت قریب آیا، آپ کی اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ گھاس لاتے تو کھاتی نہیں تھی۔ مدینے کا قبرستان، جسے جنت البقیع کہتے ہیں، بقیع الغرقد بھی کہتے ہیں، وہاں اس زمانے میں کیکر کے درخت تھے۔ اونٹنی جا کر وہاں بیٹھ جاتی تھی، تنہا رہنے لگی۔ نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد چند مہینے فاقے برداشت کیے، وہ بھی اللہ کے پیاری ہو گئی۔ اونٹنی نبی کی جدائیگی برداشت نہیں کر سکی، بھوکے بھوکے اپنی جان دے دی۔ یہ ہے حیوانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ پیارا سمجھتے ہیں۔ ہم صحابہ، ہم مسلمان، ہمارے صحابہ، ہمارے اکابرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا والہانہ محبت تھی، بہت زیادہ عشق کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں کہا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مسلمان اپنی جان سے زیادہ نبی سے پیار کرتے ہیں۔ صحابہ نے ثابت کیا۔ وہ صحابہ کی جماعت عشاق کی جماعت تھی، عشق رسول میں سرشار تھے۔ زلیخا کی سہیلیوں نے تو انگلیاں کاٹ لی تھی، مگر میرے صحابہ نبی علیہ السلام کے جان پر اپنی جانیں قربان کر دیتے تھے۔ پیار کی ایکسٹریم اگر کوئی دیکھنی ہو، صحابہ کی زندگی کو دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو محبت نہیں تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے تھے۔ اسلام لانے سے پہلے بھی نبی علیہ السلام کے دوست تھے۔ اسلام قبول کرنے کی جب بات آئی، سب سے اول آپ نے کلمہ پڑھا مردوں میں، اور اسلام قبول کرنے کے بعد دین کے خاطر نبی علیہ السلام پر اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دیا۔ ہجرت کا واقعہ جب پیش آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی جب اجازت دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو ساتھ لینا چاہتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آ کر آواز دی، دستک دے کر کہنے لگے، ابو بکر فوراً دروازہ کھولو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر تم جاگ رہے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کب آئیں گے؟ روزانہ جاگ کر آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، مجھے پتا تھا ایک وقت آپ کو اللہ ہجرت کا حکم دے گا، اس وقت مجھے بھی آپ ضرور ساتھ لے لیں گے، یہ بھی مجھے یقین تھا۔ اس دن سے آج تک رات کو سویا نہیں، سونا میں نے چھوڑ دیا، اس امید پر آپ آئیں اور میں سوتا رہوں، اتنی دیر بھی مجھے گوارا نہیں۔ آپ کو انتظار نہ کرنا پڑے، آپ کو رکنا نہ پڑے۔ میں نے 2 اونٹ پالے ہیں، اسی غرض سے آپ جب بھی ہجرت کے لیے تیار ہوں گے، ایک اونٹ پر آپ سوار ہوں گے، ایک اونٹ پر میں سوار رہوں گا۔ یا رسول اللہ، یہ اونٹ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ وہاں سے ہجرت پر نکلے، گھر کے سارے افراد کو خدمت میں لگا دیے۔ بیوی سے کہنے لگے، تم کھانا بنانا۔ اپنی بیٹی اسما سے کہنے لگے، چھوٹی سی تھی اسما، ان کو بھی خدمت میں لگا دیا، بیٹی تم کھانا پہنچا دینا راستے میں۔ بیٹے عبد الرحمن سے کہا، تم مکہ جانا، وہاں جو قریش آپس میں باتیں کریں گے، ہمارے خلاف جو کچھ بھی پلان وہ بنائیں گے، ان باتوں کو غور سے سننا، رات کو اندھیرے میں آ کر ہمیں سنانا۔ غلام فہیرہ سے کہا، تم بکریاں چرانے کے بہانے اس طرف آ جانا اور ہمیں راتوں میں دودھ پلا کر چلے جانا۔ سارے کے سارے خدمتگار، گھر کے سارے افراد خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ غار ثور کا واقعہ آپ حضرات جانتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود خدمت میں لگ گئے۔ غار ثور میں آپ کو چھپنا تھا دشمنوں کی نگاہوں سے۔ اندر جا کر اول صفائی کیے، جہاں جہاں سوراخ تھے پتھر سے بند کر دیے،
ایک سوراخ رہ گیا جہاں اس کو بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی، اپنے انگوٹھے سے بند کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کی اجازت دی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر جب گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں اپنا سر رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ رات کی تنہائی، اندھیرے میں نبی کا مبارک چہرہ کتنا روشن تھا ہوگا، گود میں نبی علیہ السلام کا سر مبارک، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی محبت تھی۔ غار ثور میں جس سوراخ میں اپنا انگوٹھا ڈال کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حفاظت کر رہے تھے، وہاں سے ایک زہریلا سانپ آیا جس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انگوٹھے کو کاٹ دیا۔ ظاہر سی بات ہے زہر بدن میں چڑھ گیا، آنکھ سے آنسو نکل پڑے۔ وہ آنسوں کا یہ قطرہ نبی کے رخسار مبارک گال پر پڑھا، کلے پر پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، کہنے لگے ابو بکر رو رہے ہو؟ لا تحزن ان اللہ معنا، فکر مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے درد کی وجہ سے رو رہا ہوں، سانپ نے مجھے کاٹ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سانپ کی طرف دیکھا، وہ ایک فرشتہ تھا جو اللہ سے اجازت مانگی تھی، یا اللہ میں آخری نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اس فرشتے کو اجازت دی تھی، وہ سانپ کی شکل میں آ کر یہاں دیدار کرنے کے لیے آیا تھا۔ ابو بکر صدیق کا انگوٹھا اسے روک رہا تھا، اس نے ڈس دیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن تھوکے مبارک سے اس جگہ لگایا تو زہر سارا کا سارا چلا گیا، پیر اچھا ہو گیا۔ ہجرت کا سفر آگے کو شروع ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں چلنے لگے۔ کسی نے پوچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کبھی آگے پیچھے دائیں بائیں کیوں چلتے ہو ایسے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے جب مجھے خیال ہوتا کوئی آگے سے حملہ نہ کر دے، مجھے کبھی خیال ہوتا پیچھے سے کوئی دائیں بائیں نہ آ جائے، کوئی ادھر سے آ کے حملہ نہ کر دے، ادھر سے آ کے حملہ نہ کر دے، میں چاہتا یہ ہوں کوئی تیر مجھ پر لگے نبی پر نہ لگے۔ اس طرح میں نے راستے کاٹے ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں ہوتا ہوا میں گزرتا تھا، اس خیال سے کہ کہیں کوئی وار نہ کر دے نبی علیہ السلام پر، اگر کوئی حملہ بھی ہوگا تو وہ مجھ پر ہو جائے، نبی علیہ السلام پر نہ ہو۔ جس طرح پروانہ شمع کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، اس طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے کو ہوتے، کبھی پیچھے کو ہوتے، کبھی دائیں بائیں آیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستہ کاٹتے، راستہ گزارتے، حفاظت کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام ایمن کے گھر پہنچے۔ نبی کو بھوک بہت لگی ہوئی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ام ایمن سے کہا ان بکریوں کا دودھ نکال لوں؟ ام ایمن نے کہا یہ بوڑھی بکریاں ہیں، دودھ نہیں دیتی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ اجازت دیجئے۔ اجازت مل گئی، دودھ خود بخود جاری ہو گیا، برتن بھر گئے، کپڑے سے ڈھک کر نبی کی خدمت میں لائے۔ نبی علیہ السلام خوب سیر ہو کر بکریوں کا دودھ پیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نبی نے اتنا دودھ پیا میرا دل خوش ہو گیا، نبی دودھ پی رہے ہیں، دل ابو بکر کا خوش ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی محبت تھی حضرات صحابہ کرام کو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اسما جب وہ کھانا لاتی تھی تو دور سے دیکھا کہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ چوٹ لگی ہے، سر پہ چوٹ لگی نظر آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے بچی آج تھوڑی سی کمزور نظر آ رہی ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو اسما نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے دن جو میں کھانا لا رہی تھی واپسی پر ابو جہل نے مجھے دیکھ لیا، پوچھا تیرا ابا کہاں ہے؟ تو میں نے سچ کہہ دیا جہاں میرے رسول ہیں وہاں میرے ابا ہوں گے۔ کیا تجھ کو پتا ہے محمد کہاں ہیں؟ تو اسما کہنے لگی سچ کہہ دی میں نے، جی مجھے پتا ہے، بتا دے ورنہ تیری جان لے لوں گا۔
زور کا تھپڑ مارا، نیچے میں گر پڑی، چٹان سے میرا سر جا کے لگا، زخمی ہو گیا، خون نکل آیا۔ بال پکڑ کر ابو جہل نے اٹھایا، ڈرانے لگا جان لے لوں گا، بتا محمد کہاں ہے؟ اسما کہتی ہیں جان تیرے حوالے کر دوں گی مگر محمد کی جان حوالے ہونے نہیں دوں گی۔ تم مجھ پہ حملہ کر دو مجھے منظور ہے، میرے نبی پر حملہ مجھے منظور نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھرانہ، نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کے سارے افراد کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوں گے۔ محترم ناظرین، اندازہ لگائیے حضرات صحابہ کتنے عاشق رسول تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دیکھے رات کو پہرا دے رہے تھے، ایک گھر سے آواز آئی، کوئی عورت نبی کی محبت میں اشعار پڑھ رہی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے۔ ایک بوڑھی اماں اندر سے دروازہ کھولی۔ عمر نے کہا تم میرا ایک کام کر دو۔ فریاد کرنے لگے اماں جان میرا ایک کام کر دو۔ بوڑھی نے کہا کیا کام کروں؟ میں تو بوڑھی ہوں۔ عمر نے کہا جو آپ اشعار پڑھ رہے تھے اس میں ایک جملہ تھا، تم کہہ رہی تھی اے اللہ قیامت کے دن مجھے نبی کے قدموں میں جگہ دینا۔ ایک بوڑھی عورت یوں دعا کر رہی ہے رات کے اندھیرے میں، اے اللہ بروز قیامت مجھے نبی کے قدموں میں جگہ دینا۔ اس جگہ اپنی زبان سے اتنا کہہ دو میرا نام لے کر، اے اللہ مجھے بھی عمر کو بھی بروز قیامت نبی کے قدموں میں جگہ دے دینا۔ اتنا کہہ دو اماں، تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ قبول کر لیں گے۔ جہاں تم اپنے بارے میں کہتی ہو اے اللہ بروز قیامت مجھے نبی کے قدموں میں جگہ دینا، وہاں یہ بھی مانگ لو اللہ سے عمر کو بھی نبی کے قدموں میں جگہ دے دینا۔ حضرات صحابہ کرام کس طریقے سے محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ اپنے گھر دعوت دی، یا رسول اللہ آپ میرے گھر تشریف لائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے نبی علیہ السلام کے چلتے تھے، قدم گنتے تھے۔ صحابہ کو تعجب ہوا عثمان رضی اللہ عنہ کو کیا ہو گیا؟ مسجد سے حضرت عثمان کے گھر تک نبی کے کتنے قدم پڑتے ہیں، یہ قدم گن کیوں رہے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے گھر آ رہے ہیں، اتنے بڑے مہمان، کائنات کے سردار، نبی نہ ہوتے اللہ یہ دنیا کو نہ بناتا۔ آپ امام الانبیاء، آپ امام الرسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، آپ ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، آپ ہی کے لیے جنت کھولی جائے گی، جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، آپ ہی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اتنی بڑی شخصیت میرے گھر آتے ہیں، اتنے بڑے مہمان میرے گھر آ رہے ہیں، اتنی مجھے خوشی ہو رہی ہے، اتنی مجھے خوشی ہو رہی ہے، میں نے دل میں ارادہ کیا آپ کے مسجد سے آنے تک جتنے قدم، مسجد سے میرے گھر آنے تک جتنے قدم پڑھیں گے زمین پر اتنے غلام خرید کر میں آزاد کروں گا۔ یہ خوشی ہے، محبت ہے۔ یا رسول اللہ مسجد سے میرے گھر آنے تک آپ کے جتنے قدم پڑیں گے زمین پر ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام کو میں آزاد کروں گا۔ سبحان اللہ، کتنی محبت تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دل میں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد مدینے میں اذان دینا چھوڑ دیے، کیونکہ بلال کہتے تھے میں اذان دیتا تھا تو نبی کا دیدار کر کے نماز کو بلانے کے لیے جاتا تھا، اب میں اذان دے کر نبی علیہ السلام کا دیدار نہیں کر پاؤں گا، اس لیے میں اذان نہیں دیتا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ نبی کے پردہ فرما جانے کے بعد صرف بلال رضی اللہ تعالیٰ نے 2 اذانیں دی ہیں ساری زندگی میں، بقیہ زندگی میں۔ ایک اس وقت میں جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو فتح کر لیے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال سے کہا بلال آج اذان دو، بیت المقدس فتح ہو گیا ہے۔
دنیا کی بڑی تیسری مسجد، پہلی مسجد ہے کعبۃ اللہ کی مسجد حرام، دوسری مسجد ہے مسجد نبوی، تیسری مسجد ہے بیت المقدس۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں جب بیت المقدس کو فتح کر لیا تو امیر المومنین کا حکم تھا بلال کھڑے ہو کر اذان دو۔ حضرت بلال نے اذان دی۔ نمبر 2، ملک شام میں تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواب میں نبی علیہ السلام کا دیدار ہوا، زیارت نصیب ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمانے لگے خواب میں، کیا سرد مہری ہے بلال، تم ملک شام میں ہو، مدینہ میری قبر میں زیارت کے لیے تم نہیں پہنچتے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مدینہ روانہ ہوئے، درود و سلام پڑھا، نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ اس وقت میں صحابہ نے درخواست کی، آپ اذان دیجئے، نبی کے زمانے کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ حضرت بلال انکار کر دیے، میری ہمت نہیں ہوتی۔ اتنے میں نواسِ رسول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حسنین کریمین نے درخواست کی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نانا جان کے زمانے کی اذان ہمیں سنائیں۔ حضرت بلال انکار نہیں کرے، اذان دینی شروع کر دی۔ صحابہ کو پرانا زمانہ یاد آ گیا، عورتیں چادر اوڑھ کر مدینہ آ گئی، اندر مرد رو رہے ہیں، باہر عورتیں رو رہی ہیں۔ اتنے میں ایک عورت اپنے بچے کو ساتھ میں لائی تھی، اس بچے نے کہہ دیا، امی جان بلال تو عرصے دراز بعد مدینہ واپس تشریف لے آ گئے، بہت زمانے کے بعد حضرت بلال ہمارے مدینہ آئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کب آئیں گے؟ بچوں نے کہا حضرت بلال آ گئے، نبی علیہ السلام کب آئیں گے؟ بچہ عشق نبی میں ڈوبا ہوا تھا، بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا والہانہ محبت کرتا تھا۔ عورتیں آپ سے بہت محبت کرتی تھی۔ احد میں، غزوہ احد میں کسی نے یہ خبر اڑا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، تو ایک انصاریہ عورت مدینے کی رہنے والی، وہ گھوڑے پہ بیٹھ کر تحقیق کرنے کے لیے گھر سے نکلی، سر سے لے کر پاؤں تک برقع پردے میں، گھوڑے پہ سوار ہو کر احد پہاڑ کی طرف تیزی کے ساتھ آ رہی ہے۔ جہاں راستے میں صحابہ ملتے ان سے پوچھتی تھی، ما بالک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ کوئی کہتا ہمیں نبی کا تو پتہ نہیں، اتنا میں جانتا ہوں تیرا بیٹا اس جنگ میں شہید ہو گیا۔ وہ کہتی ہے بیٹے کے انتقال کی خبر نے اس عورت کو ٹس سے مس نہیں کیا، کہنے لگی یہ بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے؟ کسی نے کہا ہمیں نبی کا تو پتہ نہیں، اتنا پتہ ہے آپ کے شوہر شہید ہو گئے۔ کسی نے کہا آپ کے بھائی شہید ہو گئے۔ اس جنگ میں اس عورت کے بیٹے بھی مارے گئے، بھائی بھی شہید ہوا، شوہر بھی شہید ہوا۔ اس عورت کو شوہر کے شہید ہونے کا غم نہیں، بیٹوں کے شہادت کا غم نہیں، بھائیوں کی شہادت کا غم نہیں۔ وہ عورت پوچھتی ہے تو صرف یہ پوچھتی ہے، ما بالک یا محمد، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ کسی نے بتایا فلاں کونے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی کے چادر مبارک کا یہ کونا پکڑ کر وہ عورت کہنے لگی، کل مصیبت بعد محمد جلل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد میرے لیے ساری مصیبتیں برداشت کرنا آسان، میرا شوہر شہید ہو گیا، اس غم کو سہنا بھی میرے لیے آسان، میرا بھائی شہید ہو گیا، اس دکھ کو برداشت کرنا میرے لیے آسان، میرے بچے شہید ہو گئے، اس کو برداشت کرنا میرے لیے آسان، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے یہ سننا مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ اب مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت کرنے کے بعد میرے دل کو ٹھنڈک پہنچی، مجھے سکون ملا۔ کسی نے غلط خبر اڑا دی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں مارے گئے، اس وجہ سے میں پریشان گھر سے نکلی آپ کی زیارت کرنے کے لیے۔ محترم ناظرین، آپ نے دیکھا حضرات صحابہ میں عورتوں میں کتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک موقع پر فرمایا، اللہ کے راستے میں نکلنے کی تیاری کرو،
عورتیں، مرد، بچے، جوان سب کو تیار کرنے لگے۔ ایک گھر میں ایک عورت دودھ پیتے بچے کو لے کر کہنے لگی، آج میں جہاد میں کس کو بھیجوں؟ میرا شوہر تو شہید ہو گیا، میرا کوئی جوان بیٹا بھی نہیں ہے، میں کیسے تیاری کروں جہاد کی؟ بہت رونے کے بعد خود کو سنبھلی، دودھ پیتے بچے کو لے کر نبی کی خدمت میں پیش کر کے کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اس چھوٹے سے بچے کو جہاد میں لے کر چلیے۔ نبی نے کہا، دودھ پیتے بچے کا کیا کام آئے گا؟ جہاد میں تو بہادروں کی ضرورت پڑتی ہے، جان کی بازی لگا کر دشمنوں سے ٹکر لینا پڑتا ہے، ان کے وار سے بچ کر ان کو قتل کرنا پڑتا ہے۔ جہاد میں تو جنگ لڑنے کا کام ہے، دودھ پیتے بچے کا وہاں کیا کام؟ تو ماں نے کہا، قربان جائیں حضرات صحابہ پر، ماں کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی دشمن آپ پر حملہ کرے، بچنے کے لیے ڈھال نہیں، اس بچے کے ذریعے آپ اپنی حفاظت کر لیجئے۔ جہاں تیروں کی بوچھار ہوگی، تیروں سے بچنے کے لیے میرے بیٹے کو آگے کر دیں، دشمن کا تیر میرے بچے پر لگے، آپ پر نہ لگے۔ محترم ناظرین، آپ اندازہ کریں حضرات صحابہ کرام کس قدر محبت کرتے تھے۔ جہاد میں کوئی آپ کی خواہش ہے تو کیا چاہتا ہوگا؟ حضرات صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنی جان بچھا دیتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جان آپ کے لیے حاضر ہے۔ بچوں کے دلوں میں بڑی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دو چھوٹے چھوٹے بچے 7، 8، 9 سال کے، معاذ اور معوذ، یہ دو بچوں کا نام ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ بچوں کو کسی نے بتایا، ابو جہل وہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ تو بچوں کو کسی نے بتا دیا ابو جہل گالی دیتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو وہ بچے اپنی امی سے کہنے لگے، اماں جان ہم بھی جہاد میں جائیں گے، ہمیں بھی تیار کر دیجیے۔ ماں نے تیار کر دیا، گردن میں تلوار لٹکا دی۔ معاذ اور معوذ 8، 9 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے، دونوں بھائی جہاد کے میدان میں چل رہے ہیں۔ حال یہ تھا تلوار زمین کو لگ رہی ہے، گویا کہ تلوار بڑی تھی، بچے چھوٹے تھے، یہ حال تھا ان کا۔ کسی صحابی سے یہ بچوں نے پوچھا، چچا جان ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل نبی علیہ السلام کو گالیاں دیتا ہے، چچا جان آپ مجھے بتائیے اس میدان میں ابو جہل کون ہے؟ آپ صرف ہمیں اشارہ کر دیجئے، یہ ابو جہل ہے، آپ ہمیں اشارہ کر دیں، بتا دیں ابو جہل کون۔ اتنے میں ابو جہل گھوڑے پہ سوار ہو کر سامنے سے گزر رہا تھا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے، بیٹا دیکھو یہ ہے ابو جہل جو نبی علیہ السلام کو گالیاں دیتا تھا۔ ایک بچے نے زور کی چھلانگ لگائی، گھوڑے سے نیچے گرا دیا ابو جہل کو۔ دوسرے بچے نے گلا دبوچنے کے لیے تلوار لے کے آگے بڑھا۔ چھوٹے سے بچے، چاقو سے ترکاری کاٹنے والی عمر، وہ بچے جان کیسا لے سکتے ہیں؟ لیکن جوش اتنا تھا، میرے نبی کو گالیاں دینے والا کم بخت، اس کا تو میں اپنے ہاتھ سے جان لے لوں گا۔ ان کے بچوں کے ہاتھوں سے جتنا ہوا سو انہوں نے اتنا کیا۔ وہ صحابی آگے بڑھے، ابو جہل کی گردن کاٹ دیے۔ اس طریقے سے ابو جہل کا قصہ تمام ہوا۔ محترم ناظرین، چھوٹے چھوٹے بچے جن کے دلوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کتنی تھی۔ غور کریں، ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت ہونی چاہیے۔ دنیا کے ہر ایک مسلمان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی جان سے زیادہ پیار ہونی چاہیے۔ آخر میں ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا، حقیقی محبت کس کو کہتے ہیں؟ ویسے تو سبھی کہتے ہیں ہمارے دلوں میں نبی علیہ السلام کی بہت زیادہ محبت ہے، لیکن سچی محبت پہچاننے کی علامت کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ ترجمہ یہ ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی حقیقت میں اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ یہ مشکاہ شریف کی روایت ہے، یہ حدیث نمبر 170 پر 5۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے میرا لایا ہوا دین پیارا ہوگا حقیقت میں وہ میرا سچا عاشق۔ جس کی زندگی میں نماز ہے، جس کی زندگی میں نبی والا طریقہ ہے، میں ایسے کھانا کھاتا ہوں جیسے نبی علیہ السلام کھاتے تھے، میں ایسے کپڑے پہنتا ہوں جیسے نبی علیہ السلام پہنتے تھے، میں ایسے گھر میں داخل ہوتا ہوں جیسے نبی علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے تھے، میں بزنس ایسا کرتا ہوں جیسے نبی علیہ السلام کرتے تھے، میں بیوی بچوں کے ساتھ ایسا رہتا ہوں جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے ساتھ رہتے تھے، میں ماں کی ایسی قدر کرتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کا ادب کرتے تھے، میں بڑوں کی ایسی عزت کرتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کی عزت کرتے تھے، میں چھوٹوں پر ایسا شفقت کرتا ہوں جیسے رسول اللہ چھوٹوں پر پیار کرتے تھے، میں وہ کرتا ہوں جو نبی کرتے تھے۔ میری زندگی میں سنت والا طریقہ ہے، میری زندگی میں دین ہے، میری زندگی میں نماز ہے، میری زندگی میں آخرت کی تیاری ہے، میری زندگی میں موت کی یاد ہے، تو میں سچا عاشق رسول ہوں۔ میں وہ کام کرتا ہوں جو نبی نے بتایا، میں وہ کام ہرگز نہیں کرتا جو نبی نے منع کیا، میں سچا عاشق رسول ہوں۔ محترم حضرات، جس کے دل میں ایسی محبت ہوگی، جس کی زندگی میں دین ہوگا، وہ نبی سے سچی محبت کرنے والا ہوگا۔ جو سبھی سے سچی محبت کرتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حقیقی عاشق رسول وہی ہے۔ لہٰذا ہم تمام کو چاہیے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرنے والے بنیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا طریقہ اپنی زندگی میں لائیں۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔